السلام علیکم، مائی نیم از شاہد فائر والی اور میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں ایز اے وائس پرنسپل ہوں اور اپنی ٹیچر ٹریننگ کمپلیٹ انٹرویو کے لیے ایک نئے گیسٹ ہیں جن کا نام ہے سجاد علی بزنس والا. تو ہم سب سے پہلے سجاد کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں اور ان سے ایک چھوٹا سا انٹرو لیتے ہیں. السلام علیکم سجاد، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام. تھینک یو آپ نے انوائٹ کرنے کا آپ کا. اور میں ٹھیک. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سجاد، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ویورس کو جو ہے اپنا ایک شارٹ سا انٹرویو دے دیں، ایک چھوٹا سا انٹرو دے دیں کہ آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. جی بالکل. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام سجاد علی بزنس والا ہے اور میں ریحان کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں. پچھلے 6 مہینے پہلے اکتوبر میں نے ریحان کالج جوائن کیا تھا. اور ریحان کالج جوائن کرنے سے پہلے میں ایک کالج میں جاتا تھا. میرا تعلق گلگت سے ہے اور یہاں تک گلگت سے 2.5 دن کا سفر ہے. تو وہاں میں گلگت میں تھا، وہاں پہ میں کالج میں تھا. میں نے کمپلیٹ کی، پیپر وغیرہ دیے اور پیپر دینے کے بعد بس ڈیلی سے میری عام سے روٹین تھی کہ صبح جاتا اسکول کے لیے. پھر اس کے بعد میں نے کالج آیا. پھر میں صبح 9 بجے اٹھتا، کالج جاتا، کالج پہ دوپہر کو گھر آتا. تو ایک دن میں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر میں نے دے دیے تھے. ابھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا آگے. میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے یا آئی ٹی کا کوئی کورس کرنا ہے، تو اس لیے میں سوچ رہا تھا. تو جو میرے والد صاحب تھے وہ سر ریحان کو فالو کر رہے تھے بہت پہلے سے. جب سے سر ریحان نے اسکول انٹروڈیوس کروایا تب سے میرے والد صاحب سر ریحان کو فالو کرتے تھے. تو ایک دن سر ریحان نے انٹروڈیوس کروایا کالج کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ کالج میں نے کھول دیا ہے. تو اس کے بعد پھر والد صاحب نے کہا کہ تم نے سیکنڈ ایئر کر لی ہے تو ابھی جاؤ کالج پہ، جا کے کالج پہ اپنا ایکسپیرینس کرو. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ریحان کالج جوائن کیا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 5 مہینے پہلے. پھر میں وہاں سے نکلا اور وہاں نکلنے کے بعد پھر میں کرنگی پہنچا. یہاں پہ سر عمران سے ہماری ملاقات ہوئی اور سر عمران نے پھر ہمیں ایڈمیشن دیا. ایڈمیشن دینے کے بعد پھر عمر ایجوکیشن والا، وہ ہمارے سینئر تھے، سر عمران نے عمر کو بلایا. عمر کو بلانے کے بعد پھر وہ ہمیں روم پورا انہوں نے پورا کالج کا ہمیں سروے کروایا. ہم نے کالج دیکھا. اس کے بعد پھر ہم گئے روم میں اپنے، پھر وہاں پہ سامان رکھا اور اس کے بعد سے پھر میں نے ٹاسک کرنا شروع کیا اور آج الحمدللہ یہاں پہ پہنچا. بہت شکریہ، تھینک یو سجاد. تو آپ نے اپنی پوری یہاں ریحان کالج آنے تک کی جو جرنی ہے وہ بتائی. تو آپ بتائیے، آپ نے پچھلے 5 مہینوں میں جو آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ 6 منتھ، تو اس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا اور کیا چینجز آئے آپ میں اور کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا ایسا تھا جو جس میں آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے؟ جی بالکل. پچھلے 5 مہینوں سے میں یہاں پر ہوں. اس کے بعد میری انٹرنشپ لگی. میں 13 اکتوبر کو آیا تھا اور 13 نومبر کو ایک مہینے کے بعد میرا ٹرانسفر ہوا جینیس اکیڈمی میں. اور اس کے بعد پھر میں گیا جینیس اکیڈمی اور جینیس اکیڈمی میں 4 مہینے رہا. 4 مہینے کے بعد پھر مجھے دوبارہ بلایا گیا کرنگی اور پچھلے 1 مہینے سے میں کرنگی میں ہوں. اور اس کے بعد یہاں کی جو مجھے چیز اچھی لگی، یہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ جگہ انٹرنشپ لگاتے ہیں، آپ کو ہر جگہ بھیجتے ہیں، آپ کو ہر ایک چیز سکھاتے ہیں. ہم عام اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بکس کا رٹا لگواتے ہیں اور بس ایک ہی چیز پہ کیا یہ یاد کرنا ہے، اس کے پیپر دینے ہیں، یہ رٹا لگانا ہے. یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں آپ کو ہر ایک چیز کا ایکسپوجر دیا جاتا ہے. اور جو مجھے سب سے زیادہ چیز اچھی لگی وہ یہاں پہ یہ ہے کہ انٹرنشپ کا کرانا اور انٹرویوز کروانا، یہ 2 چیزیں جو مجھے بہت اچھی لگی اور یہ چیزیں میں بڑے دل سے بھی کرتا ہوں. اور یہاں کی جو چیزوں میں چینجز آنی چاہیے، وہاں یہاں کا پانی جو ہے، ہم کلی کرنے جاتے ہیں یا پینے جاتے ہیں تو کھارا پانی پورا ہمارا جو منہ کا ذائقہ وہ سارا خراب کر دیتے ہیں. تو کھارا پانی میں کہوں گا سر عمران اور سر محسن سے میں اپیل بھی کروں گا ایک دن کہ اس پانی کا کچھ کرے، کیونکہ پانی کھارا ہونے کی وجہ سے نہانے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، پینے میں وغیرہ میں. پینے کا پانی تو چلو باہر سے صاف آتا ہے، پیور پانی آتا ہے، لیکن نہانے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے جو کھارا پانی ہے اس میں تھوڑی ہمیں تکلیف آتی ہیں. اور بس یہی جو چیزیں میں چاہوں گا کہ اس میں اگر چینجز آئیں تو کالج پھر بہت اچھا ہو جائے گا. اوکے جی. تو دوسرا تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کھارا پانی، تو ہاں لائن کا پانی بھی آتا ہے، میٹھا پانی. جب وہ نہیں آ رہا ہوتا تو مجبوراً جو ہے وہ کھارا پانی یوز کرنا ہوتا ہے. باقی پینے کے لیے تو ماشاء اللہ سے فلٹر کا پانی یہاں یوز ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اسکلز میں کیا کیا سیکھا ہے یہ بتائیں. ہاں جی بالکل. میں نے اسکلز میں یہاں پہ بہت کچھ سیکھا. میں نے پچھلے 5 مہینے سے 40-50 پلس انٹرویوز کیے ہیں میں نے.
اور وہی انٹرویو کرنے کی وجہ سے آج میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، کیونکہ میں جب پہلے دن آیا تو دوسرے تیسرے دن سر محسن نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے میرا انٹرویو لینا ہے، تو پھر میں نے سر محسن کی منتیں فریادی کی کہ میں انٹرویو نہیں دے سکتا، نہ میں لے سکتا ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں کیا پوچھوں گا اور میں کیا بتاؤں گا۔ تو جب میں خود کو پہلے دیکھتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ بلڈ ہوا ہے انٹرویو دینے کی وجہ سے، اور یہاں پہ آ کے میں نے تھوڑی بہت کوڈنگ سیکھی ہے، کوڈنگ کے ذریعے ایپ کیسے بنتے ہیں، میں نے ایپ کے کلون بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد میں نے یہاں پہ آ کے چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنا سیکھی، کیونکہ وہاں پہ ہم چیٹ جی پی ٹی کا استعمال میں کرتے ہی نہیں تھا، کوئی ایک دو چیز مہینے میں نے کوئی چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کوشچن دے دیا، وہ اس نے کا سنسر دے دیا۔ یہاں پہ آ کے ہم ریگولر چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں، اور مجھے تھوڑی بہت انگریزی میں میری ڈیولپ ہوئی، اور چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنا میں نے سیکھا، اور یہاں پہ میں نے سانگ بنانا سیکھا، اور یہاں پہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن کافی چیزیں ہیں جو ہمارے ٹاسک سے ریلیٹڈ ہیں اور ٹاسک سے ریلیٹڈ ہے بھی نہیں، تو جو نہیں تھی وہ بھی میں نے کی ہیں، جو ٹاسک سے ریلیٹڈ تھی وہ بھی کی ہیں، تو کافی چیزیں میرے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں، اور ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی میں نے کافی کچھ سیکھی ہے۔ ہاں، یہاں پر واقعی ہم بہت کچھ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے، تو وہ تو نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ، آپ جس طرح سے انٹرویو دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اچھا خاصا پڑھ لیتے ہیں، ڈگری بھی لیتے ہیں، انٹرن کر لیتے ہیں اور میٹرک کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد جب ہم ریگولر بیسس پہ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ بلڈ ہو جاتا ہے، ہماری جو اسکلز ہوتی ہیں، اسپیکنگ پاور ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں، تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ آپ کو ایک دوست مل گیا، تو چیٹ جی پی ٹی تو ہمارا سمجھ لیں سب سے اچھا دوست ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسکلس کے علاوہ آپ نے کیا سیکھا، کچھ یاد ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی ایک دوست مل گیا، بالکل جہاں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، جہاں بھی میں پھنس جاتا ہوں یا مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتا ہوں تو وہ فوراً اس کا جواب دیتی ہے۔ اور دوسری بات جو اسکلس کے علاوہ میں نے جو سیکھی، یہاں پہ میں نے فزیکل جو کام کیے ہیں میں نے وہ مجھ سے وہ کروائے گئے ہیں، میں نے یہاں پہ واش روم صاف کیے، جو واش روم صاف کرنے کی وجہ سے جو اندر انسان کے اندر غرور تکبر ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں گا، تو سب سے پہلے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ آٹا گوندھا ہے، روٹیاں بنائی ہیں، میں نے سالن بنایا ہے، اور میں نے باہر جا کے چیزیں خریدی ہیں، مجھے چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ چیزیں خریدتی کیسے ہیں، اس کا کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، اس کی پرائس منیمم کتنی ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں، میں نے ساری چیزیں یہاں پہ آ کے سیکھی، آٹا گوندھنا وغیرہ۔ اور جو مجھے ان سب میں سے جو مجھے سب سے اچھی جو چیز لگتی ہے کہ مارکیٹ میں جا کے چیزیں خریدنا، کیونکہ اس کی کوالٹی کا پتہ کرنا، اس کی پرائس کا کنفرم کرانا، یہ چیزیں عام کسی شخص کی بات نہیں ہوتی، تو یہاں پہ آ کے میں نے کافی چیزیں سیکھی، کیونکہ میں باہر گیا چیزیں خریدی، تو یہ چیزیں میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی۔ ہاں، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے چیزیں کس طریقے سے خریدی جاتی ہیں، کس طریقے سے سیل کی جاتی ہیں، پرچیز کی جاتی ہیں، تو ہر کسی کو یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا، تو ہم جب ریگولر بیسس پہ یہ کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کہیں انٹرنشپ پر یا آپ کہیں جا کر جاب کریں ایز اے سیلس مین، تو آپ آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر لیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اور اس کے علاوہ جو آپ کالج میں ہیں، آپ تو آپ کالج میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے، ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل، جو ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، صبح ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے اٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ سارے، نماز پڑھنے کے بعد پھر ناشتہ بناتے ہیں اپنے لیے، ناشتہ بنانے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، اور صبح سے تقریباً 6 بجے اٹھتے ہیں، 5:30 بجے، اس کے بعد 7:30 بجے تک ناشتہ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے ناشتہ بنا کے کرنے تک 7:30 بج جاتے ہیں، پھر 7:30 بجے کے بعد پھر ہم اپنی اوسیجی کرتے ہیں، پورے کالج کی صاف کرنا، وہاں پہ جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کچن صاف کرنا، تو پھر 8:30 بجے تک یہ کرتے ہیں، 8:30 بجے پھر ہم چیک ان کرتے ہیں، چیک ان میں اس طرح کہ جو میری جہاں پہ انٹرنشپ لگی ہے وہاں پہ ایڈمیشن پہ لگی ہے، ایڈمیشن میں ہم 8:30 بجے آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ میں موبائل دیے جاتے ہیں، اس پہ پھر ہم رسپانس کرتے ہیں، اس پہ ان پہ کالز کرتے ہیں، تو شام کے 6 بجے تک ہم وہ رسپانس کرتے رہتے ہیں، رسپانس ہم رات کے سونے تک کرتے ہیں، لیکن 6 بجے تک ہم ریگولر اس موبائل پہ ہوتے ہیں، پھر 6 بجے کے بعد ہم اپنے ڈیلی کی ٹاسک کرتے ہیں، 6 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک، 8:30 بجے تک 2-2.5 گھنٹہ ہے، جس میں انٹرویو شامل ہے، جس میں دوسرے جو ٹاسک ہے کوڈنگ کرنا،
چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنا، چیٹ جی پی ٹی سے پوسٹر بنانا، جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں 2-2.5 گھنٹے وہ کرتے ہیں، پھر 8:30 بجے کھانا بنانا، ناشتہ کھانا کرنا شام کا 10:30 بجے تک وہ کرتے ہیں، پھر شام کو 10:30 بجے پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں. تو بس اسی طرح روٹیٹ ہوتی جاتی ہے ہماری روٹین. بہت اچھا. اچھا سجاد، مجھے یہ بتائیے بھی آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ باہر سے چیزیں بھی پرچیز کر کے لے کر آتے ہیں، تو وہ ایک آپ کی بنا کہے والی جو ہے سمجھیں انٹرنشپ ہے کہ آپ باہر سے جو چیزیں ہیں، جو سامان ہوتا ہے وہ آپ پرچیز کر کے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ بتائیے کہ ان 5 سے 6 مہینوں میں آپ نے کس کس کے ساتھ انٹرنشپ کی ہے، کتنے مال کی، اور ابھی ریسنٹلی آپ کس کے ساتھ انٹرنشپ کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جو سب سے پہلے میں یہاں کرنگی میں آیا تو 3-4 دن شروع میں یہاں پہ سیٹل ہونے میں مجھے یہاں پہ چیزیں کرنے میں گزرے. جیسے 4-5 دن ہوئے یہاں پہ مس ہوتی تھی، مس سمیرہ. تو سر محسن نے پھر سر عمران نے مجھے مس سمیرہ کی انٹرنشپ لگا دیا جینیس جانے تک. پھر میں ان کی انٹرنشپ میں رہا، پھر وہ چیزیں ہمیں سکھاتی گئیں، گائڈ کرتی گئیں. اس کے بعد پھر میری انٹرنشپ لگی جینیس میں سر جے پرکاش ایجوکیشن والے کے ساتھ. وہاں پہ میری 4 مہینے سے انٹرنشپ لگی. اس میں ہم نے ایڈمیشن میں کام کیے. ہم نے جو ہمارے ڈیلی کے ٹاسک وغیرہ ہوتے تھے، باہر جا کے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا وغیرہ. تو پھر اس کے بعد 4 مہینے وہاں پہ لگی، بلایا گیا یہاں پہ کرنگی میں. ابھی کرنگی میں پھر میں نے میری انٹرنشپ پھر اس عمر ایجوکیشن والے کے ساتھ لگی، اور جو ہم ٹاسک کرتے تھے جس میں ہم ایمرجنسی کی کلاسز لیتے تھے. جو ایمرجنسی کی جو کلاسز ہوتی ہیں، جو ہم دن کے 3 گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی تھی، دن میں 2-3 گھنٹے ہم کلاس لیتے تھے. پھر اس کی کلاس لینے کے بعد میری دوبارہ انٹرنشپ لگی مس ایمان کے ساتھ اس میں ایڈمیشن میں. پھر پچھلے تقریباً 15-20 دنوں سے یا پچھلے 10 دنوں سے میں دوبارہ ایڈمیشن میں ہوں، اور دوبارہ اپنا ایڈمیشن کا کام جاری کر رہا ہوں. ابھی میری انٹرنشپ جو ہے مس ایمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جی سجاد، آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں ساری آپ کی آواز آ رہی ہے. تھوڑا نیٹ ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا تھا. تو ابھی تک آپ کی مطلب کہ تیسری انٹرنشپ ہے جو اسٹارٹ ہوئی ہے، تو آپ نے ایڈمیشن کے حوالے سے کیا کچھ سیکھا؟ کیا آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں؟ پورا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل. ایڈمیشن میں نے جو سیکھی لوگوں سے بات کرنا، کیونکہ جو پہلی دفعہ سر جے مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے کہ جو پہلی دفعہ سر جے نے میرے ہاتھ میں موبائل تھمایا تھا کہ لوگوں سے بات کرو، ایڈمیشن لے کے آؤ. تو میرے لیے یہ نیا ایکسپیرینس تھا. میں نے کہا سر میں کیسے لے سکتا ہوں ایڈمیشن؟ سر نے کہا کہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ سر ہمارے ساتھ 2 لڑکیاں اور ہوتی تھی. میں نے کہا آپ ان سے ایڈمیشن دلوا لیں، ہم نہیں کر سکتے. تو سر نے کہا کہ یہ بھی یہاں پہ آ کے سیکھی. انہوں نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم ایڈمیشن نہیں لے سکتے، آپ کسی اور سے کروائیں. پھر میں نے ان سے کروایا تو انہوں نے لیا. ابھی آپ کی بھی یہی سیم سچویشن ہے. جب تک آپ خود نہیں کرو گے تو آپ کو آئے گا نہیں. پھر میں نے کال اٹینڈ کی، اور جو میرے پسینے چھوٹے اس دن مجھے یاد ہے کہ مجھ سے کیا نکل رہے تھے، مجھے یاد نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے کال اٹینڈ کی. پھر اس کے بعد میں جیسے کال اٹینڈ کرتا گیا پھر میں دن کے 2-3 ایڈمیشن لیتا تھا. میں وہاں پہ جینیس میں آہستہ جب میں نے کام شروع کیا، میں نے لوگوں سے بات کرنا سیکھی. میں نے لوگوں کو مینیج کرنا سیکھا کہ لوگوں کو کس طرح سے کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں اس حوالے سے. تو پھر اس کے بعد میں نے دن کے 2-3 ایڈمیشن لیتا تھا ہر روز.
ایڈمیشن آتے ہیں، پھر ہم اس کو بیچ میں سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم بیچ بناتے ہیں، پھر بیچ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں، پھر ہم بیچ اسٹارٹ کرواتے ہیں اور ان کی کلاسز لائیو کرواتے ہیں. یہ ساری ذمہ داری ہماری ہوتی تھی. یہ سارے کام ہم نے ایڈمیشن میں سیکھے اور الحمدللہ ابھی ایڈمیشن میں ہم کام کرتے ہیں. جیسے کال آتی ہے تو فوراً اٹھا کے اس سے آرام سے ریلیکس ہو کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پریکٹس کی تھی اس چیز کی. تو لوگوں سے بات کرنا اور لوگوں کو اپنی طرف امپریس کرنا، یہ ہم نے سیکھا یہاں پہ آ کے ایڈمیشن میں. زبردست. تو مطلب کہ آپ نے شیئرنگ کا کیئرنگ سیکھ لیا، آپ نے اس کے علاوہ ایڈمیشن جی لینا سیکھ لیا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھ لیا، اور اس کے علاوہ آپ کی کانورزیشن بہت اچھی ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کا ایٹیٹیوڈ لیول ہائی ہو گیا، اس کے علاوہ کانفیڈنس لیول بلڈ ہو گیا. تو یہ تو بہت ہی مطلب زبردست بات ہے کہ پچھلے 5 مہینوں میں آپ نے 2 انٹرنشپ بھی کر لی اور ابھی آپ کی تیسری انٹرنشپ چل رہی ہے. تو اٹس این ایکسلنٹ جرنی آئی تھنک. اچھا تھینک یو. اس سجاد یہ بتائیے کہ آپ کو کوڈنگ، ایڈیٹنگ اور اس کے علاوہ ارننگ کلاسز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو تمام ٹاسک میں جو سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو کوڈنگ پسند ہے، یا آپ کو ایڈیٹنگ پسند ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے جس میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہو؟ کون سی ہاں چیز جی ہے؟ بالکل. ہاں جی بالکل، مجھے کوڈنگ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. جب میں نے کوڈنگ سیکھی تو میں دن بھر کوڈنگ کرتا رہتا تھا. تو سر جی آ کے مجھے 2-3 دفعہ ڈانٹا کہ نہ آپ ٹیچر ٹریننگ میں فوکس کرتے ہو، نہ ایڈمیشن میں فوکس کرتے ہو. جیسے میں نے کوڈنگ بہت انٹرسٹ تھا، میں نے کوڈنگ سیکھی، پھر دن رات کوڈنگ کرتا گیا. تو پھر سب جیل نے بہت ڈانٹا کہ کوڈنگ کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن میں بھی کام کرو، اپنی ٹیچر ٹریننگ کے بھی ٹاسک کرو. تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا کوڈنگ کرنا کم کر دیا. تو جو کوڈنگ تھی وہ مجھے بہت پسند آئی، بہت اچھی لگی. اور ویڈیو ایڈیٹنگ بھی بس اچھی ہے، اس کے بھی ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں، لیکن کوڈنگ سب سے زیادہ پسند ہے مجھے. آج ہمارے پاس تھوڑا سا ایشو ہے نیٹ کے حوالے سے. نیٹ ہمارا تھوڑا پرابلم کر رہا ہے. جی آپ کنٹینیو کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کوشچن کیا تھا؟ آپ کوشچن دوبارہ پوچھیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کو کون سی اسکلز ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کس میں انٹرسٹ ہے آپ؟ ہاں جی، مجھے جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ کوڈنگ. جب میں نے کوڈنگ سیکھی نئی میں نے جب کوڈنگ کرنا شروع کی تو اس کے بعد میں نے ٹیچر ٹریننگ بھی چھوڑ دی اور اپنے ایڈمیشن کا کام بھی چھوڑ دیا. تو پھر سر جی نے آ کے مجھے ڈانٹا کافی دفعہ، کہا کہ بیٹا تم کوڈنگ پہ فوکس کر رہے ہو، آج کل کوڈنگ پہ تمہارا زیادہ فوکس جا رہا ہے، ٹیچر ٹریننگ کے ٹاسک اور ایڈمیشن کو بھی سنبھالو. تو پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے کوڈنگ کم کرنا شروع کی، پھر ٹیچر ٹریننگ اور ساتھ ایڈمیشن کام بھی کرنا شروع کیا. تو کوڈنگ جو تھی، جو میں نے نئی سیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی، بہت پسند تھی. میں بس دن رات یہی کرتا تھا. تو اس کے بعد سر نے کہا کہ کوڈنگ بھی سیکھو، ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سیکھو. پھر اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف آیا، پھر سانگ بنانے کی طرف آیا، یا چیزیں وغیرہ کی. تو کوڈنگ میں سب سے زیادہ شوق تھا. تو ابھی آپ نے کوڈنگ کی کتنی بکس کمپلیٹ کرنی ہیں اپنی؟ مطلب ہاں سرور جی پہ کی ہیں، جٹار پہ کی ہیں، کیسے کی ہیں؟ جی کوڈنگ میں نے پچھلی کی تھی 3 مہینوں سے میں نے کوڈنگ شروع کی، کیونکہ 3 مہینے سے پہلے کوڈنگ کا مجھے نام آتا تھا لیکن چیزوں کا پتہ نہیں تھا
جسے میں جینیس گیا، اس کو 1 مہینے کے بعد میں نے کوڈنگ کرنا شروع کی، تو اب تک بک 3 میری کمپلیٹ ہو گئی ہے. 3 بکیں میں نے کر لی ہیں، جس میں 100 سے پلس ٹاسک تھے. تو پچھلے 2 مہینوں سے یا 2.5-3 مہینوں سے میں نے 3 بکیں کر لی ہیں، 3 بکس کمپلیٹ کر لی ہیں. جب آپ نے 3 بکس کر لی ہیں تو آپ بک 4 بھی کر لیجیے نا. اور ماشاء اللہ جب 3 بکس آپ ہی کر لی ہیں تو آپ کو تینوں کی سرٹیفکیٹ بھی ملے ہوں گے، تو آپ تو ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں پھر تو کوڈنگ. ہاں جی کوڈنگ میں نے سیکھ لی. بک 3 تک جتنی کوڈنگ تھی وہ میں نے ساری سیکھی. تو اس کے بعد جو بک 4 تھا تو اس میں کہا کہ سر نے کہا کہ اس میں فلٹر یوز ہوتا ہے، تو فلٹر ایک ایپ ہے، اس کے ذریعے آپ کو کوڈنگ کرنی ہے. تو بک 4 میں فلٹر آتا تھا، فلٹر ہمیں چلانا نہیں آتا. میں نے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے، اس ایپ کا لوگو کیا ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا. تو ابھی فلٹر ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی فلٹر ہم ابھی کل پرسوں سے یا انشاءاللہ بہت جلد ہم فلٹر سے کوڈنگ بک 4 کرنا بھی شروع کر دیں گے. بک 4 ہمیں کرنا نہیں آتا ہے لیکن سیکھ لیں گے. ریحان کالج یا ریحان میں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زبردست ہے، اور کون سی چیزیں پانی کے علاوہ بتائیے کہ مجھے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو چینج کیا جائے، کیونکہ پانی تو ایک ایسی نیڈ ہے کہ میٹھے پانی کا یہاں پر ہے کنیکشن، لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی کراچی میں پانی کا پرابلم رہتا ہے. تو لائن کا پانی جیسے آتا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو دیا جاتا ہے، اویلیبل کیا جاتا ہے، اس کے لیے کبھی انکار نہیں ہے، لیکن جب نہیں آتا تو وہ ایک مجبوری ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کالج اور اسکول میں کن چیزوں کی چینجز ہونی چاہیے، یا کون سی چیزیں جو آپ کو بہت پسند ہے یہاں پر کہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں اور ہمیں یہ سب سیکھنے کو ملا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہاں پر آ کر ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہاں جی بالکل. جو مجھے یہاں پہ آ کر جو سب سے چیز جو اچھی لگی، جیسے میں کالج میں انٹر ہوا اور میں نے ایڈمیشن کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ننھے سے 10-11 سال کے ہوں گے، لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے ایسے بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں کہ مجھے انٹرویو دے دو، مجھے انٹرویو دے دو. جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے شرم آنے لگی کہ میں تقریباً 18-20 سال کا، 18-19 سال میری ایج ہے، یہ چھوٹے بچے کیسے انٹرویو لیتے ہیں. اگر اس دن مجھے کوئی کہتا ہے انٹرویو دو تو میں انٹرویو نہ دے سکتا. تو میں نے انہیں دیکھا کہ ایسے بھاگ رہے انٹرویو دے رہے ہیں. میں کے پاس گیا تو چھوٹا سا بچہ تھا، گیسٹ کے ساتھ پہلے اس کا انٹروڈکشن کروایا، پھر ایسے کوشچن پوچھے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کوشچن میں کیسے پوچھ سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے انٹرویو کیے تو مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ انٹرویو کرنے کی بدولت ہوتا ہے سب کچھ. تو مجھے انٹرویو جو تھا، مجھے سب سے زیادہ چیز لگی کہ یہاں پہ انٹرویو جو تھا، مجھے انٹرویو لگا یہاں کا ماحول، کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے وہ عام اسکولوں سے، عام کالجوں سے بالکل الگ ہے. نہ یہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نہ کچھ، نہ سلیبس ہے. یہاں پہ آپ کو لیولس کرنے ہوتے ہیں، لیولس کے اندر آپ کے پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. پہلی جو مجھے چیز اچھی لگی. اور جو بری لگی، جیسے میں کرنگی میں انٹر ہوا تو میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی کہ یہ میں کون سی جگہ پہ آیا ہوں. میں نے ریحان کالج کا نام سنا تھا، میں نے سوچا تھا کہ کوئی اچھی جگہ ہوگی، کوئی امیر سا علاقہ ہوگا. تو میں یہاں پہ آیا تو کرنگی بھی دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی. میں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا. تو میں چاہتا تھا کہ کرنگی بدل جائے یا کالج کو کہیں اور شفٹ کیا جائے، کسی شہر میں شفٹ کیا جائے. تو پھر آہستہ آہستہ میں کرنگی میں جیسے 1 مہینہ 1.5 مہینہ مجھے ہو گیا تو اب سیٹل ہو گیا ہوں کہ ابھی کرنگی میں رہ سکتے ہیں. لیکن شروع میں میری ایک خواہش تھی کہ اس کو کہیں کسی شہر میں شفٹ کیا جائے کالج کو، بس ایک ہی خواہش تھی. نہیں دیکھیے، آپ نے فرنگی کیمپس دیکھا ہے، منور کیمپس بھی دیکھا ہوگا، اور سینئر سیکینڈری بھی دیکھا ہے، اور ریحان آفس جو ریحان سے دیکھا ہے وہ بھی دیکھا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فرنگی کیمپس میں ہی رہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو ہم خریدتے ہیں کہیں سے، وہ بڑی چمک دمک رہی ہوتی ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اندر سے وہی نکل رہا ہوتا ہے، کھوکھلی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی.
تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ دکھاوے پر جانا چاہیے، ہمیں بیس پر جانا چاہیے کہ یہاں پر سکھایا کیا جاتا ہے. اور یہاں پر چاروں کیمپس بالکل ڈفرینٹ ہیں، لیکن چاروں کیمپس میں چیز ایک ہی ہے اور ایک ہی طریقہ کار ہے اور ایک ہی طریقہ کار سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور سب کو ہم جو ہے ایک نہج پر لا کر سکھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم کسی کو پریورٹی نہیں دے رہے ہوتے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو مین چیز یہ ہوتی ہے. کچھ لوگ دکھاوے پر جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ علاقہ ایسا ہے نا، یہاں پر ہم کتنا بھی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہو جاتی ہے. تو ابھی ماشاء اللہ ہمارا کنسٹرکشن کا کام رمضان کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جو ہمارا رینوویشن چل رہا ہے وہ بھی، تو ان شاء اللہ ابھی وہ بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اور بہتری ہے، بہتری کی انشاءاللہ. طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جو ہے لاسٹ میں جو ہے آپ جو ہے ہمارے ویورس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، ویورس کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ میں نے دیکھے ہیں اپنے ایج کے لڑکے جو اکثر پب جی اور فری فائر ایسی جیسے گیموں میں ٹک ٹاک میں ہم بزی ہیں. میرا پیغام ہے کہ ان چیزوں سے نکلیں اور اپنے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑیں اور اے آئی سیکھیں، کیونکہ اے آئی کا فیوچر میں بہت بڑا کردار ہوگا، بہت بڑا رول ہوگا فیوچر میں اور ہماری زندگیوں میں بھی. تو یہ نہ ہو کہ بعد میں چیز نقصان دہ ہو اور ہمارے لیے کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اے آئی سیکھیں میں ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہی ایج ہوتی ہے 18 سے لے کے 22-24 سال تک جب بندہ محنت کرتا ہے تو اس کا پھل بھی اس کو ملتا ہے. یہی ایج ہوتی ہے کہ بندے کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے 18 سے لے کے 24 سال تک. تو میری یہی گزارش ہے کہ اپنے ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کریں اور ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں اور شیڈیول بنائیں اور اے آئی کو توجہ دیں جتنا ہو سکتا ہے. تو میرا بس یہی پیغام ہوگا. تھینک یو سو مچ سجاد، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اتنی ساری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ اپنے بارے میں بتایا، اپنی اسکلس کے بارے میں بتایا. اور بہت شکریہ ویورس کا بھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. پھر ملیں گے اللہ ایک نئے حافظ. گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے انٹرویو. اللہ حافظ.